الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، یہ آیت کریمہ ہجرت کے 10ویں سال حجۃ الوداع کے یوم عرفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جبکہ مکہ المکرمہ و تقریباً سارا عرب فتح ہو چکا تھا۔ پورا جزیرۃ العرب پر اسلامی قانون جاری تھا۔ اس پر فرمایا کہ اب سے پہلے جو کفار منصوبہ بنایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی جماعت ہمارا مقابلے میں کم ہے اور کمزور بھی ہے، اس کو ختم کر دیا جائے، اب نہ انہیں یہ حوصلے باقی رہے نہ ان کی وہ طاقت رہی، اس لیے مسلمان ان سے مطمئن ہو کر اپنے رب کی اطاعت و عبادت میں لگ جائے۔ اس آیت کے شان نزول کی خاص شان یہ ہے کہ عرفہ کا دن ہے جو تمام سال کے دنوں میں سید الایام، اتفاق سے عرفہ جمعہ کے دن واقع ہوا، جس کے فضائل مشہور ہے۔ مقام میدان عرفات کا جبل رحمت کے قریب، جو عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول رحمت کا خاص مقام وقت عصر کے بعد کا ہے، جو عام دنوں میں بھی مبارک، خصوصاً یوم جمعہ میں قبولیت دعا کی گھڑی بھی بہت سی روایت کے مطابق اسی وقت آئی ہے۔ عرفہ کے روز اور زیادہ خصوصیت کے ساتھ دعائیں قبول ہونے کا خاص وقت ہے۔ حج کے لیے مسلمانوں کا سب سے بڑا عظیم اجتماع ہے، جس میں تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام شریک ہے۔ رحمت للعالمین صحابہ کرام کے ساتھ جبل رحمت کے نیچے اپنی اونٹنی پر سوار ہے۔ حج کے اب بڑے رکن یعنی وقوف عرفات میں مشغول ہے۔ ان فضائل و برکات و رحمت کے سائے میں یہ آیت کریمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ جب آیت نازل ہوئی، بذریعہ وحی نازل ہوئی، تو حسب دستور وحی کا ثقل اور بوجھ اتنا محسوس ہوا کہ اونٹنی اس سے دبی جا رہی تھی، یہاں تک کہ مجبور ہو کر بیٹھ گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یہ آیت تقریباً قرآن کی آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی آیت احکام سے متعلق نازل نہیں ہوئی، صرف ترغیب و ترہیب کی چند آیتیں جس کا نزول اس آیت کے بعد بتلایا گیا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں صرف 81 روز بقید حیات رہے، کیونکہ سن ہجری 10 کی 9 ذی الحجہ میں آیت نازل ہوئی اور سن ہجری 11 کی 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ یہ آیت اس خاص شان اور اہتمام سے نازل ہوئی کہ اس کا مفہوم بھی ملت اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری اور بھاری انعام اور اسلام کا طر امتیاز ہے، جس کا خلاصہ یہ کہ دین حق نعمت الہی کا انتہائی معیار جو اس عالم میں بنی نوع انسان کو عطا ہونے والا تھا، آج مکمل کر دیا گیا۔ گویا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو دین حق نعمت الہیہ کا نزول اور ترویج شروع کی گئی تھی، اور ہر زمانہ ہر خطے کی مناسب حال نعمت کا ایک حصہ اولاد آدم کو عطا ہوتا رہا، آج وہ دین نعمت مکمل صورت میں خاتم الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی امت کو عطا کر دی گئی۔ اس میں تمام انبیاء اور رسول کے زمرے میں سید الانبیاء کی سعادت
اور امتیاز شان کا تو اظہار ہے ہی، اس کے ساتھ تمام امتوں کے مقابلے میں امت مرحومہ کی بے خاص امتیازی شان کا واضح ثبوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ چند علماء یہود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر یہ آیت قرآن یہود پر نازل ہوتی تو اس کے نزول کا ایک جشن عید مناتے۔ فاروق اعظم نے سوال کیا وہ کون سی آیت؟ انہوں نے یہی آیت الیوم اکملت لکم پڑھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا ہم جانتے ہیں یہ آیت کس جگہ کس دن نازل ہوئی، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ دن ہمارے لیے دوہری عید کا تھا، ایک عرفہ دوسرا جمعہ کا دن۔ عید اور تہوار منانے کا اسلامی اصول یہ ہے کہ تمام دنیا کے اقوام و مذاہب میں صرف اسلام ہی کا تغرئی امتیاز ہے، وہ یہ کہ دنیا میں ہر قوم ہر مذہب و ملت کے لوگ اپنے حالات و خصوصیات کے ماتحت اپنے خاص تاریخی واقعات کی دنوں کی یادگار مناتے ہیں۔ ان ایام کو ان کی یہاں ایک عید یا تہوار کی حاصل ہوتی ہے۔ کہیں قوم کے بڑے آدمی کی پیدائش یا موت کا تخت نشینی کا دن منایا جاتا ہے، اور کہیں خاص ملک یا شہر کی فتح یا کسی عظیم تاریخی واقعہ کا جس کا حاصل شخص خاص کی عزت افزائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اسلام میں کسی بڑے سے بڑے آدمی کی موت و حیات یا شخصی حالات کا کوئی دن منانے کے بجائے ان کے اعمال کے دن منائے گئے جو کسی خاص عبادت سے تعلق ہے، جیسے شب برات، رمضان المبارک، شب قدر، یوم عرفہ، یوم عاشورہ وغیرہ عیدین صرف دو رکھی، وہ بھی خاص دینی لحاظ سے۔ پہلی عید رمضان المبارک کے اختتام اور اشہر حج کے شروع ہونے پر رکھی گئی، دوسری عید عبادت حج سے فراغت کے بعد رکھی گئی۔ خلاصہ کہ حضرت فاروق اعظم کے اس جواب نے بتلا دیا کہ یہود و نصارہ کی طرح ہماری عید تاریخی وقائع کے تابع نہیں کہ جس تاریخ میں کوئی اہم واقعہ پیش آیا اس کو عید منائے، اور حقیقت یہ کہ یہ دن منانے کا طریقہ ان قوموں میں تو چل سکتا ہے جو باکمال افراد ان کے حیرت انگیز کارناموں کے لحاظ سے مفلس ہے، دو چار شخصیتوں کا کل قوم میں اس قابل ہوتی ہے۔ اسلام میں دین منانے کی رسم چلے تو 1,20,000 انبیاء کرام ہے، جن میں سے ہر ایک کی نہ صرف پیدائش بلکہ ان کی حیرت انگیز کارنامہ کی طویل فہرست بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھا جائے تو آپ کی زندگی کا شاید کوئی دن بھی ایسے کارناموں سے خالی نہیں کہ دین منایا جائے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک کے وہ کمالات جنہوں نے پورے عرب میں آپ کو امین کا لقب دیا تھا گویا ایسے ہے کہ مسلمان ان کی یادگار منائے۔ پھر نزول قرآن، ہجرت، غزوہ بدر، احد، خندق، فتح مکہ، حنین، تبوک، تمام غزوات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ایک بھی ایسا نہیں کہ جس کی یادگار نہ منائی جائے۔ اسی طرح آپ کے ہزاروں معجزات یادگار بنانے کی چیز ہے۔ بصیرت کے ساتھ آپ کی زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ کی حیات طیبہ کا ہر دن ہر گھڑی ایک یادگار بنانے کا داعیہ رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام وہ ہے جن میں ہر ایک در حقیقت حضور کا زندہ معجزہ ہے۔ بے انصافی نہیں ہوگی کہ ان کی یادگار نہ منائی جائے، اور اگر یہ رسم و رواج چل پڑے تو صحابہ کرام کی امت کے اکابر اولیاء اللہ، علماء اور مشائخ پر نظر ڈالو جو کروڑوں اور سینکڑوں کی تعداد میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے اسم کو جاہلیت رسم قرار دے کر نظر انداز کیا۔ فاروق اعظم کا اسی کا طرف اشارہ ہے۔ اس آیت کے معنی مطالب یہ ہے حق تعالی شانہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت مرحومہ کو 3 خصوصی انعامات سے نوازا۔ پہلا، اکمال دین کے معنی ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے کہ آج دین حق کے تمام حدود و فرائض اور احکام و آداب مکمل ہو گئی، اب نہ اس میں کسی کا اضافہ اور زیادتی کی ضرورت ہے نہ کمی کا۔ خلاصہ ہے کہ اکمال دین کا مطلب حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق کہ یہ ہے کہ دین کے تمام احکام کو مکمل کر دیا، اب نہ اس میں کوئی زیادتی کی ضرورت ہے نہ منسوخ ہو کر کمی کا احتمال، اور نہ کوئی قرآن کا حکم منسوخ ہو سکتا ہے نہ کوئی آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔
اور اتمام نعمت سے مراد مسلمانوں کو غلبہ اور عروج اور ان کے مخالفین کا مغلوب اور مفتوح ہونا، جس کا ظہور مکہ المکرمہ کی فتح، رسومات جاہلیہ کے مٹانے سے اس سال حج میں کسی مشرک کے شریک نہ ہونے کے ذریعے ہوا۔ یہی الفاظ قرآن میں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ دین کے ساتھ لفظ اکمال کا استعمال فرمایا، نعمت کے ساتھ لفظ اتمام، حالانکہ یہ دونوں لفظ بظاہر ایک دوسرے کے ہم معنی اور مرادف ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ اکمال دین ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے انبیاء کا دین ناقص تھا اب کامل ہوا، بلکہ تفسیر محیط میں بحوال قفال مروزی رحمت اللہ علیہ نقل کیا کہ دین تو ہر نبی رسول کا ان کے زمانے کے اعتبار سے کامل مکمل تھا۔ جس زمانے میں جس پیغمبر کو شریعت و دین اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، اس زمانے میں اس قوم کے لحاظ سے وہی کامل مکمل تھا۔ تیسرا انعام جو اس امت کے لیے بیان کیا وہ ہے کہ اس امت کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنی تکوینی انتخاب کے ذریعے دین اسلام کو منتخب فرمایا، جو ہر حیثیت سے کامل مکمل ہے، جس پر نجات کا انحصار ہے۔ خلاصہ کلام اس آیت نے بتلا دی کہ امت کے لیے دین اسلام ایک بہت بڑی نعمت جو ان کو بخشی گئی، یہی دین ہے جو ہر حیثیت ہر جہت سے کامل مکمل، اور نہ اس کے بعد کوئی نیا دین آئے گا اور نہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب آیت نازل ہوئی تو عام مسلمان اس کو سن کر خوش ہو رہے تھے، مگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گریہ تاری تھا، رو رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو عرض کیا اس آیت سے اس کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اب آپ کا قیام اس دنیا میں بہت کم ہے، کیونکہ تکمیل کے ساتھ ارسال رسول کی ضرورت بھی پوری ہو چکی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی، چنانچہ آنے والے وقت نے بتلا دیا کہ اس کے صرف 81 روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس میں سارے علماء کا اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد صرف ایک ہی مرتبہ حج کیا۔ سن ہجری 10 میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا، اور اس سفر میں ایسے واقعات کا حضور کی طرف سے ظہور ہوا جیسا کہ کسی سے رخصت ہوتے وقت ہوا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کا نام حجۃ الوداع یعنی رخصت کا حج پڑ گیا۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جانے کے لیے سفر کے اجتماع کے وقت جو سارے مسلمانوں سے جو حاضر تھے رخصت ہو گئے۔ سفر کی ابتدا کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے کا اعلان فرمایا تو ہزاروں کی مقدار میں صحابہ کرام آپ کے ساتھ معیت کا فخر حاصل کرنے کے لیے حج کا ارادہ فرمایا، اور جو خبر سنتا گیا وہ ہم ساتھ ہوتا رہا۔ ان میں سے ایک بہت بڑی جماعت اور مقدار مدینہ طیبہ روانگی سے پہلے پہنچ گئی اور وہاں حاضر نہ ہو سکتے تھے، وہ راستے میں ملتے رہے۔ جن کو اتنا بھی وقت نہ ملا وہ مکہ مکرمہ، بعض براہ راست عرفات پہنچے۔ غز بہت کثیر مجمع اس حج میں حضور کے ساتھ تھا، جس کی مقدار 1,24,000 بتائی جاتی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے، اور گویا آپ دنیا سے اب جانے والے ہیں۔ اس لیے اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو حج کی تعلیم بھی دی، مناسک بھی سکھائے۔ بہت سے صحابہ کرام نے الگ الگ طور پر مسائل پوچھے، آپ نے ان کا جواب دیا۔ حضور مغرب تک امت کے لیے مغفرت کی دعا میں الہ و زاری سے مانگتے رہے، یہاں تک کہ حق تعالی شانوں کے یہاں سے امت کے لیے مظالم کے سوا سب چیزوں کی مغفرت کا وعدہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی التجا فرماتے رہے، یا اللہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مظلوموں کو تو اپنے پاس سے بدلہ عطا فرما، ظالموں کو معاف فرما۔ اسی دوران میں آیات نازل ہوئی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دین کے لیے بھیجا تھا وہ دین مکمل کامل ترین کر کے آپ کو ایک عظیم الشان کام کے لیے جو بھیجا تھا وہ مکمل کر دیا، اور آپ گویا پیغام لے کر آئے تھے اور پیغمبر تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کا پیغام براہ راست سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا کرتے تھے،
اور جبرائیل کے ذریعے آپ کو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن پاک کی آیات ہے جو 23 سال کے عرصے میں نزول ہوا، کبھی ایک آیت ہے، کبھی 2 آیتیں، کبھی چند صورتیں، کبھی چند آیتیں پہنچاتے گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقدس پاکیزہ صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دیتے رہے، صحابہ کرام کو گویا مکمل دین پہنچا دیا، اور صحابہ کرام کا امت کو پہنچانا اور امت کی ذمہ داری ہے کہ تمام انسانوں تک اور قیامت تک آنے والے آخری انسان تک، اور امت کا فریضہ ہے کہ دین کو پہنچائے۔ حجۃ الوداع کا عظیم ترین اور جامع ترین خطبہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس میں چند مرتبہ خطبہ دیا جس کو حجۃ الوداع کے نام سے کہا جاتا ہے، اور اس کو یاد کیا جاتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا۔ اسی کو قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ، اے رسول آپ پہنچائیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے احکامات پہنچانے کے بعد فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچایا کہ نہیں؟ سوالات کا مجمع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ ایک لفظ کو، ایک جملے کو، ایک لفظ حرف کو 3 مرتبہ کہتے تھے۔ اس زمانے میں لمبا مجمع، سوالات کا مجمع، اتنا بڑا مجمع، دائیں طرف آپ نے کہا، سامنے کہا اور بائیں طرف کہا، تاکہ ہر شخص حضور کے پیغام کو سن لے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ الفاظ پہنچایا الا هل بلغت، کہ اے میرے صحابہ کیا میں نے پیغام آپ تک پہنچایا کہ نہیں؟ صحابہ کرام نے کہا انا قد نشهد انک بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہر طرح کی گمراہی کی، تاریکی اور اندھیری کے پردے چاک کر دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے کہ میں نے جو آپ کو پہنچانے کا حکم دیا تھا آپ نے وہ میں نے پہنچا دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے کہا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب یہاں جو موجود میرے صحابہ کرام ہیں ان سے کہا کہ جو موجود ہے، جو حاضر ہے وہ غائب تک میری بات کو پہنچا دے، جو یہاں دنیا میں حاضر ہے، جو غائب ہے اور دنیا تک پہنچا دے، یعنی آنے والا ہر شخص پہنچائے۔ آگے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری باتوں کو پہنچاؤ چاہے ایک چھوٹی ہی بات کیوں نہ ہو۔ اب ہم سب کا فریضہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مکمل دین کو ہم سیکھیں، اور جیسا حضور نے بتلایا ہے ویسا ہی سیکھے، اپنی طرف سے نہ کمی زیادتی کرے، اسی کا نام خلاف سنت ہے، اسی کا نام بدعت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو بات جس حکم کے بارے میں ہمارا کوئی فرمان جاری نہیں ہوا وہ اپنی طرف سے کرتا ہے وہ رد، وہ مردود ہے، قابل رد ہے، اس پر عمل کرنا ضرور نہیں، وہ بدعت ہے۔ بدعت اسی کا نام ہے کہ دین میں من گھڑت باتیں کو پیش کرنا، اپنی طرف سے پیش کرنا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے کا اعلان کیا کہ جو شخص میری طرف سے حدیث نہیں اور بیان کرتا ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے نام پیغام دیا، ان پیغام میں بہت سے پیراگراف بہت طویل ہے، مختصر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ کمزوروں پر اور مظلوموں پر ظلم و ستم نہ کرے، عورتوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز نور ہے، نماز کی بڑی اہمیت اسلام میں ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا اہمیت ہو سکتی ہے کہ حق تعالی شانہ نے جتنے بھی احکام بھیجے سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بھیجے۔
لیکن جب نماز کا وقت آیا تو پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو معراج کے ذریعے اپنے قریب بلایا، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اور پھر آپ کو جنت و جہنم کی سیر کروائی، اور اس کے بعد آپ کو نماز جیسے 50 وقت کی نماز آپ کو ہدیتاً پیش کی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کم کروائی کہ میری امت تو 3 نماز نہ پڑھ سکی، آخر میں 5 نماز رہ گئی۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا جو 5 وقت نماز با جماعت اچھی طرح وضو کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نماز کے ذریعے اللہ کی گویا اللہ تعالیٰ سے نمازی سرگوشی کر رہا ہے، مناجات کرتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ نماز کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر نماز کا حکم دیا، کہیں زکوٰۃ کے ساتھ، کہیں صبر کے ساتھ، اور دوسرا وما ملکت ایمانکم، ملکت سے مراد جو تمہاری ملکیت میں ہے، تمہاری ماتحتی میں ہے، چاہے وہ گھر کی عورتیں ہو، غلام ہو، خادیہ ہو، باندیا ہو، یا گھر کے نوکر چاکر ہو، یا فیکٹری میں کام کرنے والے ملازم ہو، ہر ایک کے ساتھ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اور ان کو پر ظلم نہ کرنا، وقت پر ان کو تنخواہیں دینا۔ اس لیے فرمایا مطل الغنی ظلم، مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے سود کو معاف کر دیا، اور فرمایا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سود حرام قرار دیا گیا۔ اس سے پتا چلا کہ سود لینا اور دینا، سود لکھنا اور سود پر گواہ بننا، یہ سب کے سب حرام ہے۔ ایسے سارے حرام کاموں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے ہیں، یعنی آپس میں لڑائی جھگڑے فتنے فساد سے بچنا۔ یہ غیروں کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں کہ میرے بعد ان کی طرح بن کر آپس میں لڑنا جھگڑنا، یہ اسلام اور مسلمانوں کی باتیں نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا ایک ایک لفظ گویا ایک کتاب اور ایک بیان کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور آگے فرمایا ان دماءکم واموالکم اعراضکم حرام کحرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا، اس طرح کے الفاظ آپ نے فرمایا کہ تمہارے مال، تمہاری جان، تمہاری عزت، آبرو حرام ہو گئی جیسے آج حرام ہے۔ یعنی حج کے موقع پر حاجی کے لیے جیسے بہت ساری چیزیں حرام ہے، خون بہانا، شکار کرنا، فرمایا اس طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے مال سے کھیلنا، مسلمانوں کے مال پر دست درازی کرنا، ظلمن مال چھیننا، مال لینا، یہ سب حرام ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ ان کی عزتوں سے کھیلنا یہ بھی حرام ہے۔ مجمع الزوائد میں لکھا ہے کہ جو آدمی سود کا 1 پیسہ لیتا ہے گویا خود کی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اور اس میں فرمایا بدترین سود، یعنی اس سے بھی خطرناک اگر کوئی سود ہے تو مسلمان کی آبرو ریزی کرنا ہے، بھرے بازار میں کسی کو ذلیل کرنا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو پیغام دیا، یہ ہم سب کے لیے حکم ہے کہ حضور نے گویا ہم سب کو داعی بنایا۔ ہمارا کام ہے کہ حضور کی اس حکم کو لے کر جہاں تک ہو سکے رات دن صبح شام انفرادی اجتماعی طور پر ہم لوگوں تک حضور کی باتوں کو پہنچائے، چاہے سلام کی بات ہو، چاہے کلام کی بات ہو، چاہے نرمی کی بات ہو، صبر ہو، شکر ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ انسان کے ہم سب کی ذمہ داری کے ہر ایک تک اپنی پہنچائے۔ سب سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کو دین پہنچائے، گھروں میں تعلیم کے حلقوں کو زندہ کرے، قرآن زندہ کرے، اپنی اولاد کو دین سکھائے۔ کہ ہمارے بزرگان دین صاحب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے ذریعے ہمیں دین پہنچایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دین پہنچایا، صحابہ کرام نے تابعین اور تابعین نے طبع تابعین کو، اور طبع تابعین نے بزرگان دین، محدثین، مفسرین اور علماء ربانی اور حقانی نے اپنی جان کی بازی لگا کر ہم تک دین پہنچایا۔ اب ہماری ذمہ داری اور فرض بنتا ہے کہ اس دین کو ہم آگے پہنچائیں گے تو ہمارے گھروں میں دین زندہ ہوگا، اور ہمارے نسل اور خاندان اور ہمارے گھروں میں دین باقی رہے گا، اور اگر اس میں سستی اور غفلت کی تو دین ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے، اندازہ لگائیے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا اس وقت صحابہ کرام 1,40,44,000 موجود تھے،
حضور کا وصال ہوا، اس کے بعد صحابہ کرام نے ذمہ داری کو اپنے کندھے پر لے لی اور حضور کی اس حدیث کے مقصد کو سمجھ گئے۔ حالانکہ وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں چاہتے تھے کہ نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر، مدینہ منورہ میں ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر حاصل کر سکتے تھے۔ وہ نماز ان کو ملتی، ثواب بھی ملتا، لیکن امت اور دنیا تک یہ دین نہ پہنچتا۔ اس لیے ان صحابہ کرام نے اپنی ذمہ داری حضور کے اس پیغام کہ حاضر غائب تک پہنچا دے، اس کو اپنے کندھوں پر اپنی ذمہ داری سمجھ کر صحابہ کرام کے گھوڑوں کی سمت جس طرف تھی ہر صحابی نے اس طرف چل دیا۔ دنیا کے پوری دنیا کے کونے کونے میں اور چپے چپے میں اس دین کو پہنچایا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ پورا حجاز میں، مکہ اور مدینہ میں، جنت البقیع سب جگہ مل کر صحابہ کرام کی تقریباً 8-10 ہزار قبریں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے 1,24,000 یا 34,000 صحابہ کرام کہاں چلے گئے؟ وہ سارے صحابہ کرام حضور کے اس پیغام کو لے کر دنیا کے چپے چپے میں انفرادی اجتماعی طور پر تجارت کے غرض سے گئے، دین پھیلایا، کاروبار کے طور پر گئے، دین پھیلایا۔ گویا دین خالی نماز، تلاوت، روزہ رکھنے کا نام نہیں، بلکہ دین اپنے سارے کردار، گفتار سے، معاملات سے صحابہ کرام کے اخلاق حضور جیسے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی بڑی تعظیم فرمائی کہ اس اخلاق کو لے کر صحابہ کرام پہنچے، ان اخلاق کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ انڈونیشیا میں 2 صحابہ کرام سے پورے ملک میں دین پھیلا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت ملک چائنا گئی، افریقہ میں گئی، جن کی یادگاریں آج بھی ہندوستان کے کونے کونے میں اور دنیا کے کونے کونے میں صحابہ کرام کی یادگار موجود ہے۔ دنیا میں ایک جزیرہ جس کا نام جزیرۃ القمر ہے، اس کے متعلق لکھا ہے کہ وہ دنیا کا آخری جزیرہ ہے۔ پورا پہاڑ پر جو بستی ہے سارے کے سارے ایمان والے۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ لوگ کیسے مسلمان ہوں، ان کے مسلمان ہونے کی تاریخ کیا۔ تو علماء نے بتایا کہ اس کی تاریخ یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، جس کی محنت سے یہ دین پھیلا ہے۔ یہ سارے کے سارے مسلمان، اس زمانے کے غلام بانی، اس زمانے کے حضور کے ادنا صحابی، اس زمانے کا ہر آدمی اپنے آپ کی ذمہ داری سمجھ کر اپنے ملک کو، اپنے گھر بار کو، اپنی کھیتی باڑی کو، کاروبار کو قربان کر کے اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو پھیلایا، حضور کے پیغام کو پہنچایا۔ آج دنیا میں جہاں بھی جتنے ملکوں میں دین ہے، انہی صحابہ کرام کی محنت ہے۔ آپ جہاں بھی دیکھیے، اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جس ملک میں دین آئے وہ صحابہ کرام کی وہاں قبریں موجود ہے، تابعین کی، تبع تابعین کی، علماء حقانی اور ربانی کی قبریں موجود ہے۔ خود ہمارے یہاں دنیا کے کونے کونے میں اولیاء کرام سوئے ہوئے، ان کی بھی آپ مزارات دیکھیے۔ یہ ہندوستان کے اور فلاں جگہ کے رہنے والے نہیں تھے، یہ تو دوسری جگہ سے دین پھیلانے کے لیے آئے تھے، جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ دانا صاحب، خواجہ دیدار صاحب، اس طرح کے بڑے بڑے بے شمار اولیاء کرام، بزرگان دین ہندوستان میں آئے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارے سے آئے، انہوں نے دین پھیلایا اور لوگوں کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت کی طرف اور اسلام کی تعلیم کی طرف، قرآن اور حدیث کی تعلیم کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اور لوگ اسلام میں دعوت قبول کرتے گئے اور دین پھیلتا گیا۔ اور آج بھی اگر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کی جو باتیں ہیں اس کو ہم یاد رکھیں، یہی الفاظ کو صرف یاد رکھیں، تو ہم گویا کامیاب ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے کریم آقا، یہ مبارک راتیں اور مبارک دین آپ نے عطا فرمایا، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا، اس خطبے کو پڑھ کر سمجھ کر صحابہ کرام کی جو قربانیاں ہیں، حضور کی جو قربانیاں ہیں، اس کو سمجھ کر اپنی دلوں میں، اپنی زندگی میں اے اللہ اس کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو قائم دائم فرما، ہماری نسلوں اور خاندانوں میں، ہمارے محلے اور بستیوں میں، ہمارے شہر اور ہمارے ملکوں میں، دنیا کے کونے کونے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ قریہ قریہ، بستی بستی جا کر حضور کے اس دین کی دعوت کو اے اللہ پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے رضا والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ناراضگی والے عمل سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں غیبت، چغلی، حسد، بغض، عداوت، تمام اخلاق رذیلہ سے حفاظت فرما، اخلاق صالحہ فاضلہ نصیب فرما۔ اے کریم آقا ہمیں صبر، شکر، رضا اور توکل، اے اللہ تواضع، انکساری، عاجزی، تسلیم و رضا کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے سیئات سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہر خیر مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہماری تمام اعمال کو قبول فرما، جو ہم نے دین کی باتیں سنی اور سنائی اس کو بھی قبول فرما، سنانے والے کو بھی، سننے والے کو قبول فرما۔ جہاں تک یہ پیغام پہنچے اللہ ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں مرتے دم تک اسلام پر زندہ اور قائم دائم فرما۔ اے اللہ جب ہمارا وقت آئے ہمیں حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ تیری رضا والی موت نصیب فرما، جلنے کٹنے اچانک کے حادثے اور اے اللہ سوئی خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس وقت جو حالات، پریشانیاں اور مصیبت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور کرونا جیسی خطرناک بیماریاں پھیلی، اس بیماری کو ختم فرما۔ اے اللہ امت کے ہر شخص پر رحم فرما۔ اے اللہ ہماری جان مال، عزت، آبرو و ایمان کی حفاظت فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ظالموں کی اے اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں اے اللہ ہمارے برادر وطن کو دین اسلام کی باتیں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین سمجھانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ علماء ربانی اور حقانی کی ماتحتی میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اولیاء کرام اور تیرے نیک بندوں کی صحبت نصیب فرما۔ اے اللہ صحبت صالحین نصیب فرما۔ اے اللہ بروں کی صحبت سے، بری جماعت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہماری اولاد اور نسلوں کو دین پر زندہ قائم دائم فرما۔ مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اس وقت کی ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم حبیب پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے دوفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔